نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و طالبات، آج 1 جنوری 2024 بمطابق 18 جمادی الثانی سن 1445 ہجری بروز سوموار ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ماہ جمادی الثانی یا بعنوان دیگر ماہ جمادی الاخری اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوبصورت یادیں وابستہ ہیں ہمارے شاندار ماضی کی۔ تو ماہ جمادی الثانی اپنے اندر جو ہمارے شاندار ماضی میں سے ایک درخشندہ واقعہ رکھتا ہے، وہ ہے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے جمادی الثانی کی 22 تاریخ سوموار کے دن۔ تو اس حوالہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آج کی گفتگو میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ بہت سے عنوانات بلکہ عناوین ہیں جن پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیات عرض کرنی ہے، خاصیات ابی بکر، خصائص ابی بکر۔ اور آپ نے یہ چیز پڑھی ہے، خاصہ وہ ہوتا ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی بندے کی خصوصیت وہ ہوتی ہے جو اسی میں ہو کسی اور میں نہ ہو۔ تو وہ بہت سی باتیں ہیں جن کو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص کیا، اور وہ باتیں کسی اور صحابی میں بھی نہیں ہیں۔ وہ بہت سی باتیں ہیں، سب کو شمار کرنا اس مختصر سی نشست میں ممکن بھی نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اولیت اسلام۔ یہ جناب صدیق اکبر کی ایسی خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ یوں آپ کے ذہن میں یہاں پہ سوال ہوگا کہ اولیت اسلام میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور زید بن حارثہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، جناب علی المرتضیٰ بھی ہیں وغیرہ۔ اولیت تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے۔ تو پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ہم جب اولیت اسلام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک زیادتی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ بتلاتے ہیں کہ انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، انہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے پڑھا، انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے پڑھا۔ یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ بچیوں میں، لڑکیوں میں
سب سے پہلے کلمہ طیبہ کس نے پڑھا ہے؟ حالانکہ یہ بھی بتلانا چاہیے اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور یہ اہل سنت کے نظریے کی ترجمانی کرتی ہے بات۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ یہ زید بن حارثہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور کافی وقت تک انہیں زید بن محمد پکارا جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ کہہ کر تو غلاموں میں انہوں نے پڑھا۔ اور بڑی عمر کی خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور بچیوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا نے 10 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا کہ لڑکیوں میں اولیت اسلام ان کے حصے میں آئی۔ اور بڑی عمر کے آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ اب یہ ہے کہ یہ اولیت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیسے بنی؟ تو یہ سمجھیں کہ جس شخص کی اولیت سے حضور کو فائدہ ہوا، سب سے زیادہ فائدہ ہوا، وہ پوری جماعت صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ اس جیسی اولیت کسی کے پاس نہیں ہے، یاد رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ان کی عمر 6 سال یا کم و بیش 10 سال تھی، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے لیے سعادت ہے، لیکن ان کے کلمہ پڑھنے سے حضور کو کیا فائدہ ہوا؟ حضور علیہ السلام کا تعاون وہ کتنا کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہ بچے تھے، ان کے لیے سعادت ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور وہ شرف صحابیت پا کر عظمت پا گئے، اس کا انکار نہیں، لیکن کیا حضور کا دفاع کر سکتے تھے؟ بچے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ غلام ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عمر کی خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور انہوں نے نبی پر سب کچھ لٹایا، لیکن وہ گھر کے اندر، باہر کی دنیا میں تبلیغ کے سفر میں وہ آپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ تو خاتون ہے۔ ایک تنہا ابو بکر صدیق ہے جس شخص نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے نبی کی کمر مضبوط کر دی۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا اور پوچھا میرا کیا کام ہے، آپ نے فرمایا وہی کام ہے جو میرا کام ہے، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ تو ابو بکر صدیق نبی کا بازو بن گیا اور وہی کام کرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 10 خوش نصیب صحابہ وہ ہیں جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابو بکر خود ہے، پیچھے رہ گئے 9۔ ان 9 میں سے جو 6 ہیں، یہ 6 وہ صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام میں آئے ہیں۔ تو ان کی اولیت نے اللہ کے نبی کی کمر یوں مضبوط کی ہے
کہ کبھی مکہ میں کپڑے کی کئی دکانیں تھیں اور کبھی پھر یہ 6 نامور جرنیل انہی کی دعوت پر حلقہ اسلام میں آئے ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق جیسی اولیت کسی کے پاس نہیں، اور پھر یہ اولیت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ پھر ہر موقع پر ہر سعادت میں اللہ نے ابو بکر کو اول ہی رکھا ہے۔ ہر سعادت میں پہلے نبی ہیں تو دوسرے صدیق ہیں، ہر جگہ پہ اللہ نے انہیں اول ہی اول رکھا ہے، کبھی یہ تیسرے نمبر پہ نہیں ہے۔ نبی کے بعد دوسرا نمبر اور صحابہ میں پہلا نمبر ہر سعادت میں ابو بکر صدیق کا رہا ہے۔ ہر جگہ تبلیغ میں پہلے نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں پہلے نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں، ہجرت فی سبیل اللہ میں پہلے نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی بن رہی ہے تو پہلی اینٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو دوسری ابو بکر صدیق نے رکھی، یہاں تک کہ روضہ اطہر میں آرام فرمانے میں اور دنیا چھوڑ کے جانے میں پہلے نبی ہیں تو دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر جگہ پھر اللہ نے اس شخص کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا، دنیا میں بھی جوڑ دیا اور قبر میں بھی جوڑ دیا اور حشر میں بھی نبی کے ساتھ ہو۔ تو پہلی خصوصیت اولیت ابی بکر، یہ نبی کے ساتھ سب سے پہلے آیا اور پھر پہلے ہی رہے، کبھی یہ اولیت ابو بکر سے کسی نے نہیں لی، ہر جگہ اس کا پہلا نمبر رہا ہے نبی کے بعد۔ ایک یہ خصوصیت، اس کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے لیکن میں دوسری خصوصیت عرض کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کی ساری جماعت میں تنہا ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات نبی پر بقایا رہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے، اپنی مبارک زبان سے اعلان فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات مجھ پر بقایا ہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا فرمائے گا۔ یہ اعزاز ابو بکر صدیق کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کہ جس کے احسان نبی پر بقایا رہے۔ اور ہم نے اس کو کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اس عمرے کے سفر میں اللہ نے مجھے غار ثور پر پہنچایا تو ہر لمحے پر ابو بکر صدیق کی وفائیں یاد آئی۔ اتنا مشکل سفر ہے کہ اس وقت جب کہ حکومت سعودیہ نے بہت ساری آسانیاں کر دی ہیں، راستے بنا دیے اور پتھر کی سیڑھیاں بنا دی، جتنا ممکن تھا ان کے لیے انہوں نے اس سفر کو آسان کر دیا، کہیں کہیں جنگلے لگا دیے کہ پکڑ کے بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھنے کی جگہیں بنا دی۔ اور ہم جب وہاں گئے ہیں تو کوئی چیز ایسی بھی نہیں تھی کہ جس کو ہمیں اٹھا کے چلنا پڑتا، پانی بھی تھا، 4 سٹاپ کیے وہاں تک جانے کے لیے، اور جہاں پہ تھک جاتے پانی پیتے، کچھ کھانے کی چیزیں تھیں وہ کھاتے۔ اس کے باوجود وہاں پر جب ہم 4 سٹاپ کرنے کے بعد پہنچے تو پھر یاد آیا کہ ابو بکر صدیق یوں نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مجھ پر جس نے احسانات کی تھے میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کے احسانات بقایا ہیں، یہ احسان تھے اس کے۔ دیکھیں نا، ہم 4 سٹاپ کر کے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے ہیں، جبکہ راستے بنے ہوئے ہیں، دن کا ٹائم ہے، اٹھانے کی کوئی چیز نہیں، خطرہ بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو تاریک رات تھی اور خطرہ بھی تھا۔ چاروں طرف سے دشمن نے اعلان کیا تھا جو نبی اور صدیق کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ چاروں طرف کافروں کے نمائندے تلواریں لہرا کر پھر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس راستے سے بھی نہیں گئے جس راستے سے لوگ جاتے تھے، بلکہ ایک عام راستہ چھوڑ کر ایک الگ سے دشوار گزار راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے نبی کو رات کے تاریک سناٹے میں کندھوں پہ اٹھا کر وہاں لے گئے۔ تو اس کے احسانات کیوں نہ بقایا ہو؟ اس کی وفا تاریخ میں زندہ مثال ہے اور کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔
اتنا مشکل راستہ اب ہے کہ وہاں جاتے جاتے بندے کا ایک ایک جوڑ درد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفاؤں کا کیا کہنا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو چلنے بھی نہیں دیا، اٹھایا اور وہاں تک پہنچا دیا، اور پھر غار میں سانپ کا زہر سہا لیکن اللہ کے نبی کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ تو اس شخص کی وفاؤں کی کیا بات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس جس نے احسانات کیے سب کے بدلے چکا دیے ہیں، مگر ابوبکر صدیق کے احسانات بقایا ہیں، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ غار میں اترے اور پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کر دی، اور پھر سوراخ باقی تھے تو پھر کرتا اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کپڑا کوئی نہیں ہے جو مزید پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر سکیں، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا مرحبا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، تشریف لائیے۔ تو حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور وہ جو ایک سوراخ باقی تھا اس پہ ایڑی رکھ دی اور حضور کو گود میں سلا دیا۔ غار ثور کی خلوتوں میں 3 دن یہ قرآن تنہا ابوبکر صدیق کی نظروں نے پڑھا ہے۔ یہ حضور کا چہرہ بھی تو قرآن ہے، جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو جھولی میں سلا دیا اور بیٹھ گئے، اور ادھر اندر سے سانپ آیا اور اس نے ڈسنا شروع کیا۔ سانپ کی فطرت ہے کہ اس کے آگے سے کوئی چیز نہ ہٹے تو بار بار ڈستا ہے۔ اس نے زہر آزمایا، ابوبکر نے وفا آزمائی، لیکن وہ ہار گیا، صدیق جیت گیا، اور زہر نے اثر کیا، اور صدیق کی آنکھ سے جو پانی ٹپکا تو اللہ نے اس کو بھی نیچے نہیں گرایا، بلکہ وہ پانی کا قطرہ بھی نبی کے رخ پہ سما گیا، اور حضور بیدار ہوئے۔ اتنے میں وہ تھک ہار کے جا چکا تھا۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو عرض کی کہ کسی چیز نے اندر سے مجھے ڈسا ہے۔ آپ نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا سارا درد ختم ہو۔ صبح ہوئی، وہ رات تو اندھیرا تھا، صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر کے سر پہ امامہ بھی نہیں اور جسم پہ کرتا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر امامہ کہاں ہے، کرتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے پھر بتلایا کہ یہ تو سارے سوراخ تھے، مجھے خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی موذی جانور نکل کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ تو میں نے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھلک گئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اللہم انی رضیت عن ابا بکر فرزان، یا اللہ فرش پہ ابو بکر پہ میں بھی راضی ہوں، عرش پہ تو بھی راضی ہو جائے۔ اس کا کون ثانی ہے جس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو اور خدا بھی راضی ہو؟ تو فوراً جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے فرش پہ آپ بھی راضی ہیں، عرش سے میں بھی راضی ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا اللہ، اس لیے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات بقایا ہیں، اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا، اس لیے کہ اس کی وفائیں ایسی ہیں کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ یہ نبی پر فدا ہے، ہر موقع پر سائے کی طرح حضور کے ساتھ جڑے رہے، کبھی اللہ کے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، اور منشأ نبوت پر اپنی ساری خواہشیں قربان کر دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مشورے میں حضرت ابوبکر صدیق کی رائے نبی کی رائے کے برعکس آئی۔ بس حضور کی رائے مبارک آتی، حضرت ابوبکر فرماتے بس میری وہی رائے ہے جو حضور کی رائے ہے۔ لیکن اپنی رائے قربان کرنا بہت بڑی قربانی ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنی خواہشات رکھتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تمام خواہشات کو اور تمام اپنی چاہتوں کو حضور کی چاہت پہ قربان کر دیا، اور سارا خاندان حضور کا خادم بنایا۔ اللہ نے اس سارے خاندان کو نبی کی خدمت کے لیے وقف کیا، قبول کیا۔ لیکن غار ثور میں
حضرت ابو بکر हुजूर के साथ हैं और हज़रत अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा वो तो मुस्तकिल वक्फ हुई हुजूर के साथ और वो मकाम पाया कि उनको भी फिर अल्लाह का सलाम आता था। और दीन का आधा दीन तो उनसे मरवी है जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है सैयदा आयशा। बल्कि ये अजीब इंतखाब है, गार सौर की खलवत है, नबी मक्का से मदीना जा रहे हैं तो आराम कहाँ है? सिद्दीक की झोली में। और जब दुनिया से हमेशा के लिए नबी पर्दा फरमा रहे हैं तो आराम कहाँ है? सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका की झोली में। दोनों सफ़र हैं, हिजरत का सफ़र है तो झोली सिद्दीक की है और आखिरत का सफ़र है तो गोद आयशा सिद्दीका की है। ये अल्लाह का इंतखाब है। और फिर ये तो यूँ कबूल हो गए। दूसरी बेटी सैयदा अस्मा है रज़ी अल्लाह अन्हा, वो जब सुबह हिजरत की रात जब सुबह काफिरों को पता चला ना कि मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू जहल ने कहा अबू बकर का पता करो, मोहम्मद यहाँ नहीं है तो अबू बकर के घर होगा। उनको भी पता था कि नबी और सिद्दीक की दोस्ती पक्की है। तो वहाँ ये अबू जहल कंपनी पहुँची, दरवाजे पे दस्तक हुई तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी सैयदा अस्मा बाहर है। क्योंकि उनके वालिद अबू कुहाफा तो बूढ़े थे और नाबीना भी थे, तो इसलिए वो छोटी बच्ची बाहर आई। अबू जहल ने पूछा अबू कहाँ है? तो सैयदा अस्मा ने कहा कि अबू चले गए। उसने कहा कहाँ चले गए हैं? तो उन्होंने कहा जहाँ जाना था वहीं चले गए। तो उसने कहा कहाँ जाना था? उसने कहा जहाँ गए हैं वहीं जाना था। तो अबू जहल को गुस्सा आया। उसने कहा तुम्हें पता है कि नहीं कहाँ गए? तो अब सिद्दीक की बेटी है, झूठ तो नहीं बोलती। उसने कहा पता है, बताती नहीं हूं। तो उसने जोर से थप्पड़ मारा उनको और उनके कान के अंदर जो बाली थी ना वो टूट के नीचे गिर गई और कान चिर गया उनका और वो नीचे गिरी। मगर उठ के फिर फरमाया कि पता है, बताती नहीं हूं। ये सिद्दीक की बेटी है और आप अगर इसको समझे, अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी क्या है, नबी की खातिर उसकी बेटियों को थप्पड़ मारे जा रहे। मगर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नबी और सिद्दीक का राज बता दे। नहीं बताया। यहां तक कि अबू जहल को साथ वालों ने आर दिलाई कि बच्चियों को मारना कोई बड़ों का काम है, मर्दों का काम है, छोड़ इसे। और यही अस्मा है जो 3 दिन और 3 रातें हुजूर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस गारे सौर में रहे हैं। रात के अंधेरे में ये जाके खाना पहुंचाती थी। हमारे जैसे मर्दों के लिए तो अब सहूलियात के दौर में वहाँ जाना आसान नहीं है, बंदे को थका देता है वहाँ का सफ़र। मगर ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी कितनी मजबूत ईमान वाली है। रात को जब सारे काफिर सो जाते हैं, ये घर से ताज़ा खाना पकाकर गारे सौर में जाकर नबी और सिद्दीक को पहुंचा के आती है। और सुबह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खादिम चलते हैं बकरियों को लेकर, जो सैयदा अस्मा के कदमों के निशान भी मिटा देते हैं और नबी और सिद्दीक को ताज़ा दूध भी वहाँ पहुँचा के आते थे। तो अल्लाह ने इस ख़ानदान को यूँ कबूल किया और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? वो अबू बकर सिद्दीक को जाता है। उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। इसलिए फरमाया जिस जिसने एहसान किया सबके बदले चुका दिए, मगर अबू बकर सिद्दीक के एहसानात बकाया है। इसका बदला अल्लाह ही अदा करेगा। और वाकई इसका मुस्तहिक था ये शख्स कि इसके एहसानात के बदले अल्लाह ही अदा करे। तो ये भी उनकी खुसूसियत है कि उनके एहसानात इस्लाम पे बकाया है, अल्लाह के नबी पे बकाया रहे, उसके बदले अल्लाह ही देगा। अच्छा, एक और खुसूसियत सुनो। मस्जिद नबवी की ज़मीन, इस्लाम की बड़ी मस्जिद जो सबसे पहले बनाई गई। यूँ तो मस्जिद कुबा बनाई, हुजूर इस्लाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए
لیکن مسجد قباء کو وہ شرف نہیں ملا جو مسجد نبوی کو ملا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے وہاں آپ نے رہائش اختیار کی اور آج بھی وہیں آرام فرمائے، اس لیے مسجد نبوی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی پہلی زمین ابو بکر صدیق نے خرید کر وقف کی ہے۔ دنیا میں یہاں کوئی مسجد بنا دے کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، اس نے مسجد بنائی، قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہاں ہماری مسجد اور وہ مسجد جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جہاں اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی اور پڑھائیں، اس جگہ کی زمین خرید کر وقف کرنے والے خوش نصیب کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سعادت میں بھی، اس اولیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اگرچہ بعد میں بعض صحابہ نے اس میں توسیع کی، لیکن جو پہلا ہوتا ہے وہ تو پہلا ہی ہوتا ہے نا۔ بعد والوں کو ثواب ملتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے اس کام کی بنیاد رکھی ہے۔ تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا، مسجد نبوی کی زمین خرید کے وقف کرنا، یہ اعزاز اور یہ خاصہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، جس نے یہ زمین خریدی، اور وہی جگہ جو آج ریاض الجنت ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی کا گھر مبارک اور ممبر مبارک، یہ ریاض الجنہ ہے جس میں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی آرام فرما ہے۔ یہ جگہ تو حضرت ابو بکر نے خود خریدی ہے، تو گویا حضرت ابو بکر نے اپنی جنت خود خرید لی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر وقف کر ڈالی، اور قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور وہاں درود و سلام پڑھیں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی، جہاں اور لوگوں کو ثواب ملے گا، نیکی کرنے والوں کو ثواب ہوگا، وہاں یہ ثواب آج بھی ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ جہاں جبرائیل جیسے فرشتوں کا سلام بھی آتا ہے تو ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ثواب جاتا ہے۔ تو یہ عظیم آدمی ہے، ان کے حصے میں بہت سی خصوصیات رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ مقام والے ہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، سارے صحابہ ثقہ عادل یقینی جنتی اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، لیکن سارے صحابہ میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ یہ بے مثال ہیں، با کمال ہیں، لاسانی ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، ان کی وفاؤں کا اور ان کی اداؤں کا اور ان کے اشعار کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ تنہا ہیں سارے صحابہ کی جماعت میں، ان کا کوئی مقابل اور کوئی مماثل اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ بہرحال یہ عنوان جاری ہے، خصوصیت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خصوصیات ان میں سے چند میں نے آج عرض کر دی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جو ہمارا یہ ہفتہ وار بیان ہوگا اتوار کو یا سوموار کو، تو اس میں اس کا دوسرا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ، دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کا، اور ہم اس امید پر ان کو یا دیگر صحابہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی جملہ کوئی لفظ قبول ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو ان لوگوں کے قدموں میں جگہ دے دے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام اصحاب و اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعنا علی ذکرک۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔